اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں ان کو بھی مظلومانہ شہید کیا گیا اور ان کو بلایا گیا گھر سے، لیکن کوفے جب آپ پہنچے ہیں اس علاقے کے اندر، عراق کے علاقے میں، وہاں جو بلانے والے تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور حکومت کی وجہ سے کہ کہیں ہماری حکومت نہ لے لے، یزید نے ان پہ ظلم کرایا، ابن زیاد جو تھے انہوں نے ظلم کرایا اور ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن وہ بھی ایسی شخصیات ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک نماز پڑھتے رہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں مشغول ہیں، کوئی نماز نہیں چھوڑی، جنگ کے دوران بھی نماز نہیں چھوڑی، بلکہ بعض تو کہتے ہیں، میری نظر سے گزرا نہیں ہے کہ بہرحال سنا گیا ہے کہ اللہ کا قرآن ان کو جب یہاں نظر سے گزرا ہے کہ ان کے سر کو جب نیزے پہ رکھا گیا تو اللہ کا قرآن پڑھا۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جو نیزوں پہ بھی جنہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اور قرآن پاک جو ہے نمازوں میں پڑھا اور اپنے گھروں میں پڑھا، سفر میں پڑھا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو حضرت حسین کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک۔ دیکھو میں نے اگلے دن دیکھے ایک جگہ پہ، وہ ایک تھا، یہ ہوتے ہیں نا خانہ بدوش، تو وہاں آ رہے ہیں وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح، اور جی وہ ماتم کیا جا رہا ہے، اس طرح کے حالات۔ بھئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ جو ان پاک ہستیوں نے جو عمل کیا ہے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہ پاکیزہ زندگی ہے۔ یہ نہیں ہے یہ جو کچھ آج کل لمحہ فرمائے محرم میں ہوتا ہے، پتہ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن بتاتے ہیں لوگ، اور بعض دفعہ گزرتے ہوئے کہیں پہ نظر بھی پڑ گئی ہے، زندگی ہماری گزری، ہم بھی اسی وطن کے رہنے والے ہیں، تو کس طرح کی زندگی ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو آخری دم تک نماز نہیں چھوڑی، اور پتہ ہی نہیں ہے نماز کا۔ ہمارے لیے 10 محرم کا دن ویسے تو جس طرح شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو کچھ اعمال بتائے کہ 10 محرم کو آپ نے ترغیب دی روزہ رکھنے کی، اگر 9-10 رکھ لے یا 10-11 رکھ لے، روزہ رکھ لے، اگر نہیں رکھتا تو اس میں گناہ نہیں ہے، اگر کسی نے عمل کرنا ہے تو پھر یہ عمل ہے کہ روزہ رکھ لے۔ دوسرا فرمایا کہ 10 محرم کو جو اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جو وسعت پیدا کرے گا، یعنی کھانے پینے کی چیز یا اور کچھ گھر کے اندر وسعت کشادگی پیدا کرے گا، اللہ جل جلالہ پورا سال ان کو کشادگی سے نوازیں گے۔ یہ اپنے گھر کے اندر کھانے پکانے میں اضافہ کر لیا جائے اور کچھ چیزیں یعنی کہ زیادت دی جائیں، اس طرح میری بھی کوشش ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غالباً 30 سال انہوں نے فرمایا یا کم و بیش کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، فرمایا 30 سال ہو گئے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، میں نے اس کو سچ پایا کہ میرے یعنی گھر میں کمی نہیں آئی۔ یہ عمل کرنے والے ہیں، یہ 10 محرم کو اللہ معاف فرمائے، جیسا یعنی کہ جہالت ہے، وہ گھوڑا نکالا ہوا ہے، پتہ نہیں اتر کیا کرتے ہیں، اوپر کیا کچھ ڈالا ہوا ہے اور ساتھ ماتم ہو رہا ہے۔ بھئی یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے سینے کو نوچنا، منہ کو مارنا، بال نوچنا، اس سے تو منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو یہ کام کرے۔ یہ تو کوئی بھی ہے یعنی ایسا کام کرنا ہے ہی جہالت، دین سے دوری ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، کہ ہمارا دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے تھے، سنت پہ عمل کرنے والے تھے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، آپ کی لائی شریعت کے خلاف جو عمل ہے وہ دین نہیں ہے، وہ جہالت ہے، جس صورت میں بھی ہے،
چاہے کفر تک پہنچ جائے، چاہے جہالت تک پہنچ جائے، یا گمراہی ہو، جو بھی ہے، یعنی کہ وہ آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف جو کام ہوگا وہ دین نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہی صورت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کاموں سے تو امت مسلمہ کو بچنا چاہیے۔ یہ جو اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو تو یہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے۔ اور چلو ہمارے ہاں یا ہمارے گاؤں میں یا اس طرح علاقے میں تو نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن بچنا چاہیے، اس بات پہ سوچنا چاہیے، کیا یہ جو کام ہم کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں؟ کیا انہوں نے بازاروں میں آ کر اس طرح کام کیا ہے؟ کیا ان کے صحابہ نہیں تھے؟ کیا وہ یہ اگر چاہتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ جو صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کیا وہ آپ پر یہ نہیں کہ جلوس نہیں اس طرح نکال سکتے؟ نہیں، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہ ایسا کیا ہے، تو نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ اہل بیت نے کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ ان کے والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ، جو اہل بیت میں سے جو بھی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی ہوئے ہیں، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو جو یہ کر رہے ہیں پھر دین نہیں ہے۔ اگر دین پہ چلنا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے، جو اہل بیت نے کیا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے رہے ہیں، اللہ کا قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نمازی تھے، قرآن پاک کے قاری تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی تھے، قرآن پاک کے قاری تھے، وہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے تھے، وہ نمازیں پڑھنے والے تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے، نہ کہ یہ کام جو آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ اس جہالت سے لوگوں کو بچائے، اللہ اس جہالت کی لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ جہالت ہے، اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کرنا ہے کچھ تو نماز پڑھ لیں، اگر چلو 10 محرم کو یا 12 کو یا 9 کو یا کسی سال کے دن میں بھی اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اور ان کا ثواب بے شک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ اہل بیت کو، اولیاء کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو، جن کو چاہے ایصال ثواب کر دیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں، کوئی نیا نمونہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام تو یہ پسند کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو پتہ نہ ہو، قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ دکھلا کے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یعنی کہ ویسے کسی کو راشن دے دیتا ہے یا پکا کر بھی کسی کو کسی دن بھی دے دیتا ہے، مخصوص نہیں ہے فلاں دن ہی کرنا ہے، یعنی دے دیتا ہے، تو نیت ہے کہ ایصال ثواب کی، ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن اخلاص ہونا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ چھپ کے ہو۔ ہمارے یعنی کہ جو ہم کمزور لوگ ہیں، تھوڑا سا دکھلاوا آیا تو بس ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہماری نیت ہو جائے، اور پھر ایسی نہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ثواب ہی نہ ملے۔ کل قیامت کے دن ایک سخی سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ مال دیا آپ نے، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یعنی آپ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو مال خرچ کرتا تھا اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھسیٹ کر جو ہے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنا ہے، جس نے مال دیا اس کے نام پہ خرچ کیا جائے، اس کی رضا کے مطابق کیا جائے۔ آج کل تو بہترین ہے، اگر کسی نے کچھ کھانا پکانا، کسی کو کچھ دینا ہے، آج اس دور کے اندر مدارس دینیہ ہے، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں، جہاں پہ وہاں پکا کر جہاں یعنی بھیج دیا جائے، یا ان کی جو ہے خفیہ طور پہ خدمت کر دی جائے، تو جو پڑھ کر قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، جو نمازیں پڑھیں گے ثواب ملے گا، جو ذکر کریں گے ثواب ملے گا، جو دین کا کام کریں گے وہ ثواب ملے گا۔ اگر ثواب چاہتے ہیں تو یہ ثواب والے راستے کھلے ہیں۔ اگر یہ ہے کہ دکھلاؤ اور ریاکاری ہے اور واہ واہ ہے، تو پھر
یاد رکھیں دنیا کے اندر واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن آخرت میں یہ واہ واہ ہو سکتا ہے اگر ریاکاری کے لیے ہوگی تو پھر یہ تباہی ہوگی، پھر اس پہ کیا ملے گا، بلکہ الٹا دوزخ میں جانا پڑا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کے بھی راستے ہیں، زکوٰۃ ہے، پہلا فرض ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں اور یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نہیں کہتا کہ اور یہ نہیں کہ نیکی کا نہ کریں، وہ بھی کریں، لیکن فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کی جائے۔ عشر ہے ہمارے، یعنی کتنے لوگ ہیں زمین سے جو فصل نکلتی ہے اس کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ لوگوں کو بعد پتہ بھی ہے لیکن خرچ نہیں کرتے۔ یہ راستہ ہے، اللہ پاک نے خود ہمیں بتایا ہے، اس طرح خرچ کرو، اپنی یعنی فصل سے خرچ کرو، اپنی مال سے 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے یہ نکالو۔ اسی طرح صدقہ خیرات فطرانہ ہے، موقع دیا خرچ کرنے کا عید کے موقع پہ، اس طرح قربانی کے موقع پر قربانی دو، یہ خرچ کرنے کے سارے راستے ہیں۔ عقیقے دو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، صدقے دو، اور اللہ کے راستے میں یعنی لوگوں کو کھلاؤ، یعنی مطلب یہ ہے۔ تو بہترین بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، حملۃ القرآن کے جو قرآن والے ہیں ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، جنہوں نے ان کا اکرام کیا فقد اکرمنی، انہوں نے میرا کیا ہے، اور جنہوں نے میرا اکرام کیا فاکرم اللہ تعالی، انہوں نے اللہ کی اکرام کیا ہے۔ مطلب یہ ہے میرا کہ اگر آج ہمارے شیخ بھی فرماتے تھے، یہ جو آگے پیچھے لوگ دے آتے ہیں اور وہ دین کے خلاف پھر کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، مانگتے ہیں، اور پھر وہ شادیوں پہ اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور بعض دفعہ نشہ میں لگاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ان کی جگہ یہ کام کرنے کی بجائے تم مدارس دینیہ پر اور دینی کام جہاں پر ہیں وہاں خرچ کرو، تاکہ وہاں پڑھ کر جو ہے جو لوگ وہاں قرآن پاک پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، جو دین کا کام کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، کلمہ شریف پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا تمہیں، جس کا کھا کر وہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں دیکھو یہ مہینے بعد چلو الحمدللہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوا ہے، چلو کرتے ہیں۔ تو کتنے لوگ یہاں پر کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات سن لی، کوئی فضیلت سن لی، اور نماز پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا، تو کیا وہ جن کا کھائیں گے ثواب نہیں ملے گا ان کو؟ تو یہ اللہ کے دین پر جو ہے، جو اللہ کا دین کا کام کرنے والے ہیں ان پہ خرچ کرنا، یہی دین پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ دین کوئی چیز ہے کہ وہاں لگانے ہیں پیسے اوپر جا کے۔ دین پہ خرچ کرنا یہ ہے کہ دین والوں پہ خرچ کیا جائے، یہی دین پہ خرچ کرنا ہے۔ وہ علماء ہیں، صلحاء ہیں، اور قراء حضرات ہیں، یعنی دین والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، جب وہ یہ ان پہ خرچ کیا جائے تو یہی ہے کہ یہ دین پہ خرچ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن پھر اللہ اس کا ایک اجر عطا فرمائیں گے، اور بہت کچھ، بلکہ آپ اجر کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور ان کے بارے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش جمہور کے قول کے موافق رمضان یعنی 3 ہجری میں ہے، رمضان شریف میں ہوئی۔ اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 برس اور کچھ مہینے کی ہوئی۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں، یعنی چھوٹے سے تھے، 7 سال کی عمر میں کیا یاد ہوتا ہے، لیکن انہیں کئی روایتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ان سے نقل کی گئی ہیں کہ انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ ابو الہورا رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص ہیں، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہیں حضور کی کوئی بات یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاخ کاخ یعنی ہاں ہاں فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے،
اور میں نے پانچوں نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہیں، یعنی کہ 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز حسن رضی اللہ تعالیٰ سے، بتاؤ کیسی نماز پڑھتے ہوں گے، واہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو نماز سکھائی، 7 سال کے بچے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، ہم بھی اپنے بچوں کو نماز سکھائیں کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس طرح کھڑا ہونا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس طرح تحیات یعنی تشہد میں بیٹھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو سکھائی۔ اس سے پتہ چلا بچوں کو یہ نماز سکھانا، دین سکھانا حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں اور کتنے ذی عظمت لوگ ہیں جو بچوں کو یہ نماز سکھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت یعنی سکھا رہے ہیں جو نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ سکھائے ان کی قدر کی جائے، اور جو ان کی نہ قدری کرے گا نہ قدرہ ہو جائے گا۔ یہ جو آج جو ہے دنیا کے اندر بچے جو پڑھا رہے ہیں، ان کو نمازیں سکھا رہے ہیں، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی جو ہے سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے، آپ کے کام کو وہ آپ کا کام کر رہے ہیں۔ تو بچوں کو نماز سکھانی، نماز کے لیے کہنا جاؤ نماز پڑھ کر آؤ۔ ہاں چھوٹے بچے بھی نہیں بھیجنا چاہیے کہ جو مسجد کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسجد ہے، یعنی اتنا چھوٹا بچہ 7 سال کا تو ٹھیک ہے کہ آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تھوڑا سکھایا جائے تو کچھ پتہ چل سکتا ہے، لیکن اتنا چھوٹا بچہ جس کو مسجد کا ہی نہیں پتہ یہ مسجد ہے، گھر ہے، گلی ہے کیا، تو ایسے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسجد میں نہ لایا جائے، مسجد میں نہ بھیجا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ گھر کے اندر عورتیں پڑھتی ہیں وہ بھی ساتھ پڑھتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خود نماز سکھائی۔ وہ نمازی تھے، آج جو نام لے رہے ہیں یہ سارا دن شور شرابہ، اللہ معاف فرمائے، گھوڑے نکالے جا رہے ہیں، جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، ادھر شور ہو رہا ہے، کیا یہ لوگ نمازی ہیں؟ کیا ان کو نماز آتی ہے؟ یہ تو سوچا جائے، انہوں نے کہاں نماز سیکھی ہے؟ وہ تو داڑھی والے تھے، مبارک ان کی داڑیاں، مٹھی داڑھی ہوتی تھی جی، حضرت حسین کی بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر عجیب لباس تو حضور کو پسند ہے، سفید لباس، اولیاء کو، نیک لوگوں کو سفید لباس پسند ہے، اور کالا لباس پہنے ہوئے جس کو تو ہے بھی بعض علماء نے، فقہاء نے ناپسند فرمایا۔ اور پھر اس دور کے اندر تو جب غیر کی مشابہت ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پسند فرمایا سفید لباس کو، تو آپ کا تو خصوصی جمعہ کے دن یعنی ایک خصوصی لباس ہوتا تھا، اور جو پھر مستحب ہے یہ لباس پہننا سفید لباس میں لوگ مسجد میں آئیں جی، گھر سے یعنی کہ سفید لباس پہن کر مسجد میں آئیں، امام صاحب کا بھی سفید لباس ہو، بتاؤ فرشتے نظر آئیں گے، دور سے اگر کوئی دیکھے گا تو ایسے جیسے فرشتے ہوتے ہیں ایسے محسوس ہوں گے۔ میں نے ایک مرتبہ ترغیب بھی دی، او خدا کے بندو، جو شادیوں کے لیے جو ہے فلاں رنگ کا ہونا چاہیے، فلاں رنگ کا ہونا چاہیے، ہمارا جوڑا ہونا چاہیے، ہم جی فلاں جو ہے فنکشن پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، ایسا جوڑا سلایا جائے۔ اور یہ بھی سوچو ہم جمعے کے لیے ہم نے ایک لباس سلانا ہے، یہ جمعہ کا جو ہے لباس وہ اس لیے یہ اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوگی اس لباس کی، کہ وہ جو ہے پہن کر یعنی سفید لباس ہو اور اچھا ہے۔ ویسے تو دوسرے بھی کوئی رنگ کا پہن سکتا ہے، لیکن پسندیدہ لباس جیسے میں نے بتایا ہے مجلس ذکر میں بھی کہ خواب میں اگر کسی نے کسی کو سفید لباس میں دیکھا ہے تو یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے کہ وہ آدمی جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اپنے لباس کو جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں یہ ہم نے نہیں دیکھنا۔ بھائی دیکھو نماز پڑھنے والے ہیں، دین تو ہمیں سب سے پہلے کلمے کے بعد نماز ہے، اور جو لوگ آگے پیچھے کی کرتے ہیں اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں،
کیا ان کے پاس دین ہے؟ اور جب ان کے دامن میں کچھ نہیں ہے تو کسی کو کیا دیں گے؟ چاہیے تو ان کو کہ وہ دین سیکھیں کہ ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے۔ تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھجور صدقہ کے ڈھیر سے اٹھا کے کھا لی، کیونکہ سادات کے لیے، سید گھرانہ کے لیے وہ صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ نہیں، آپ نے منہ سے جو ہے وہ نکال لی۔ اس سے پتہ چلا اگر بچوں کو غلط نہ کھلایا جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، ان کا بیٹا ساتھ تھا، تو انہوں نے ریڑھی سے کوئی چیز اٹھا کے کھائی، وہ پکڑ کے گھر میں لائے۔ اس کی ماں سے پوچھا کہ تو نے جب تیرے پیٹ میں تھا یہ بچہ، تو نے کیا اللہ کی نافرمانی، کیا چوری کی، کوئی تو نے غلطی کی ہے؟ آج اس بچے نے ریڑھی سے راستے میں ایک چیز اٹھا کے کھائی ہے۔ وہ سوچ کر کہنے لگی میں نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کھائی، لیکن ایک مرتبہ ہمارے ہمسایوں کی بیر تھی، تو دیوار سے دوسری طرف ٹہنی آئی، ان کا بیر گرا ہوا تھا، اس دوران میں نے وہ بیر اٹھایا، فرمایا اس کا اثر اس کے اندر آ گیا۔ آج ہمیں نہیں پتہ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور جو ہم کر رہے ہیں اس پہ اثر ہو رہا ہے۔ گود میں صحبت میں بیٹھنے والے پہ اثر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نیک صحبت ہو، پاس بیٹھنے والے پہ اثر ہوتا ہے، تو جو پیٹ کے اندر ہے اس پر کیا اثر کی نہیں ہوگا۔ اگر ماں قرآن پاک پڑھے گی، اگر ماں جو ہے وہ اللہ کا نام لے گی، ماں وظیفے کرے گی، ماں صدقہ خیرات کرے گی، اس کے اثرات صرف ماں کے دل پر نہیں ہے، بچے کی جو ہے قلب پہ بھی پڑیں گے جو اس کے پیٹ میں پڑ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے بڑے بڑے نیک لوگوں کے نہیں کہ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں پریشان کرنے والے، لیکن بڑے بڑے بروں کے بھی بڑے بڑے نیک اور مقدس ہستیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن عمومی طور پر یہی ہے کہ اثر ہوتا ہے، نیکی کا اثر نسل کے اندر جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے ہم نیکی کرنے والے ہوں، جب ہم نیکی کریں گے تو ہمارے بچوں کو پہ بھی اثر پڑے گا، آج نہیں کل نہیں سمجھ جائیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں نہیں سمجھتے، دنیا سے چلے گئے، پھر کچھ سمجھ آ گئی کہ ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ ہمیں کہتی تھی یہ کرو یہ کرو، ہم نہیں کر رہے تھے، کچھ ہو سکتا ہے ہوش آ جائے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکالی کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوئی حرام مال اگر آ جائے تو کوشش کی جائے کہ ہمارے بچے نہ کھائیں، ہم نہ کھائیں۔ دیکھو یہاں پہ ایک مرتبہ یہ میلہ لگا ہوا تھا، کوئی ساتھی گئے ہوئے، میں نے تو منع کیا، یہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، میلے پہ کیا ہے، وہ ناچ گانا ہے، کبڈیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ الٹ ملٹ ہوتا ہے، سب لوگوں کو کتوں کی بھیڑیاں، اور جو وہ نیک صحبت ہو جہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے، پھر تو آدمی کہیں جائے۔ تو وہاں سے واپس آئے تو وہ جلیبی لا رہے تھے، تو مجھے کہتے ہیں جلیبی کھا لیں، میں نے کہا میں نے نہیں کھانی، وہاں اللہ کی نافرمانی اتنی باتیں، ایک چلو بازار میں جیسا بھی وہاں، لیکن یہ لوگ دین سمجھتے ہیں اور وہاں پہ ایسی یعنی خرافاتیں ہو رہی ہیں، الٹ ملٹ کام ہو رہے ہیں، وہاں سے جلیبی صرف کیوں نہیں، اس جلیبی میں اس کا اثر ہوگا۔ میں نے کہا میں بھائی نہیں کھاتا، معذرت کی، معافی مانگی، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ پھر وہ بھی نہیں لائے گا۔ تو یہ نیک صحبت میں جانے سے آدمی نیکی کرتا ہے، ظاہر ہے بری صحبت میں بیٹھے گا تو پھر اس کے اثرات بھی برے پڑیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 1 سال چھوٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے ان کی عمر حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔
6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے، یعنی یہ جو دعا پڑھ لے گا وہ ڈوبے گا نہیں، وہ کشتی ڈوبے گی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل کیے ہیں، نماز اور روزے کی بہت زیادہ کثرت فرماتے تھے، صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام فرماتے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے اپنے منہ میں رکھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ سے منقول ہیں۔ تو یہ وہ پاک لوگ ہیں جو پاک اعمال کرنے والے تھے، دین اسلام پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ جل جلالہ ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کی تعلیم ہے اس کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو سننے سنائے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اور ضرور ہو جاتی، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ ان پاک ہستیوں کے اے اللہ رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا حشر اپنے پیاروں کے ساتھ فرما۔ مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیر کا معاملہ فرما۔ جتنے لوگ عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا یہاں پر جتنے لوگ حاضرین ہیں، جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں، اے اللہ پوری فرما، جو پریشانیاں ہیں اے اللہ دور فرما۔ مولا کریم ہم سب پر رحم فرما، ہمارے اہل و عیال پر رحم فرما، اس پوری بستی کے رہنے والوں پر رحم فرما، اس پورے علاقے کے رہنے والوں پر رحم فرما، پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما، پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما۔ مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیر کا معاملہ فرما۔ جتنے بھی حاضرین میں یا اس گاؤں میں یا غائبین میں، ہمارے اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں، اور جہاں کی بھی کوئی روحانی جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔